بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وقال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین گرامی اور میرے پیارے بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر اپنے اصول چلائے، کیونکہ اس نے اس دنیا کو بنایا، اس کائنات کو سنوارا، یہاں تک کہ اپنے پیارے حبیب کو یہ مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ۔ آپ کے حق میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ دنیا کی کوئی چیز کے حرام کردہ چیز کو نہ تو حلال کر سکتے ہیں اور نہ حلال کردہ چیز کو آپ اپنے طرف سے اس کو حرام کر سکتے ہیں۔ جب اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا، اس دنیا کو اللہ نے بنایا، تو اس کے ہی اصول اس دنیا کے اندر چلیں گے، اور جو اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوگا، اللہ کی بات مانے گا، قرآن کی بات مانے گا، وہی اصل میں کامیاب ہوگا۔ قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، شراب کی حرمت 3 آیتوں کے اندر نازل ہوئی، یعنی شراب ایک ایسی لت تھی، ایک ایسی عادت تھی کہ لوگ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ ہر مجلس کے اندر، ہر تقریب کے اندر جب بھی کوئی بیٹھتے تھے، کھانا ہوتا تھا، صبح کا ہو، دوپہر کا ہو، شام کا ہو، کوئی بھی ایسا کھانا نہیں ہوتا تھا جس کے اندر شراب نوشی نہیں ہوتی تھی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو مکلف بنایا ہے وہ ایسا نہیں بنایا کہ انسان جو ایک اوڑی پر رہ رہا تھا، جو جانوروں والی زندگی گزار رہا تھا، اس کو ہم پکڑ کر لائے، اسے کلمہ پڑھوائے، اسے نماز سکھانے لگے، اسے قرآن سکھانے لگے، اسے روزہ رکھوانے لگے، اس کے پاس پیسے اکٹھے ہو جائے زکوٰۃ دلوانے لگے۔ اگر کل کو ہم نے ایسا کیا تو وہ کہتے ہیں کہ نئے نئے مسلمان آ گئے، رمضان پریشان ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو جو حرام کیا وہ 3 آیتوں کا سہارا لے کر حرام کیا۔ سب سے پہلے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، شراب پیو لیکن یاد رکھو جب نماز کا وقت ہو، نماز کے قریب، مسجد کے قریب ایسی حالت میں نہ جانا کہ تم شراب کے نشے میں ہو، شراب کے دھت میں ہو، ایسی حالت میں مسجد کے قریب نہ جانا۔ سب سے پہلے تو یہ کہا کہ شراب کو دھیمے سے اتنا سا کنٹرول کیا جائے کہ نماز کے اوقات میں کم سے کم شراب نہ پی جائے۔ جب صحابہ نے اس کو جو ہے کنٹرول کیا، اس کے بعد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم، کہ اس کے اندر جو ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے اندر کچھ نفع بھی ہے، بظاہر نفع بھی ہے اور نقصانات زیادہ ہے۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں گناہ زیادہ ہے، نقصانات زیادہ ہے، لیکن بظاہر فائدے نظر آتے ہیں۔ وہ فائدے کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوئے کو اور شراب کو ایک ساتھ بیان کیا اور دونوں کا حکم ایک بتایا کہ بظاہر ان کے اندر فائدے ہیں۔ بظاہر فائدہ یہ ہے آپ نے جوا کھیلا، آپ کو جو ہے 20 کی جگہ 100 روپے حاصل ہو گئے، آپ کے پاس 50 روپے تھے لیکن آپ کے پاس 100 روپے حاصل ہو گئے۔ یہ بظاہر یعنی ظاہر میں آپ کو دکھ رہا ہے یہ فائدہ ہو گیا، لیکن یہ فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ کون ایسا جواری ہے، کون ایسا سٹے باز ہے جو 101% یہ کہہ دے
کہ میرے पास 50 रुपए थे, 100 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, मैं बंगला और गाड़ी खरीदने वाला बन जाऊंगा। अपनी आंखों से देखा है ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी बीवियों तक को गिरवी पर रख दिया है, सिर्फ और सिर्फ जुए के खातिर अपना पूरा मकान बेचा। अपनी आंखों से देखा, एक शख्स हमारे यहाँ है, उसके पास 10 ट्रक थे, 10, लेकिन आज वो सड़क पर है, उसके पास खाने को भी नहीं है। वजह क्या है? ये हम जो देखते हैं कि लोग सट्टा लगाते हैं, लोग जुआ खेलते हैं, इसमें बज़ाहिर फायदा नजर आता है, लेकिन याद रखो ये फायदा नहीं है, ये नुकसान है। हम हराम भी कमा रहे हैं और हराम दे रहे हैं। अपने बच्चों की तरबियत का ख्याल नहीं, अपने बच्चों की घुट्टियों में हराम लुक़मा डाल रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि मेरा बच्चा कासिम नानोतवी बनेगा, मेरा बच्चा मोहम्मद बिन कासिम बनेगा। कहां के ख्वाब देख रहे हो? अपने बच्चे को हलाल तो कमाओ, हलाल तो खिलाओ। अपने बच्चों को जब हराम खिलाओगे तो हराम नोशी आएगी। अगर आप शराब पियोगे, बच्चों के सामने पियोगे, बच्चे देखेंगे मेरा बाप शराबी है, मेरा बाप जुआ खेल रहा है, तो उन बच्चों के अंदर क्या किरदार आएगा? उन बच्चों वो बच्चे जब बड़े होंगे, 15 साल के, 10 साल के होंगे, जब उन्हें होश आएगा, जब उन्हें लत लगेगी, वो देखेंगे हमारे घर के अंदर भी जुआरी है, हमारे घर के अंदर भी शराबी है। वो इसी तरीके से अपने जन्म लेंगे और इसी तरीके से उनकी तरबियत होगी। याद रखो, कुरान में जो कुछ कहा गया वो 101% सच है, उसके अंदर कोई झूठ नहीं है। कुरान ने कहा है कि इसमें बज़ाहिर नफा है, हमें दिख रहा है नफा है। शराब पीते हैं, शराब पीने वाले से पूछो कि कितनी भी टेंशनें हो, कितनी भी उलझने हो, कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। हमें नहीं पता चलता हमारे घर में क्या हुआ, हमें नहीं पता चलता हमारी बीवी बच्ची भूखे हैं, हमें नहीं टेंशन है। हम बिल्कुल एकदम नशे की हालत के अंदर होकर अपने आप को सुकून महसूस करते हैं। ये फायदा बज़ाहिर है, लेकिन नुकसान कितना है हम और आप जानते हैं। जो शराब पीने वाले हैं, जो नशा करने वाले हैं, उनके हालात कैसे होते हैं, किडनियां फेल होती है, न जाने कौन कौन सी बीमारियां होती है, और अच्छे खासे अच्छी उम्र के अंदर दुनिया से चले जाते हैं। उसकी वजह यही है कि इसके अंदर नफा तो बज़ाहिर लगता है, लेकिन नुकसान ज्यादा है। जिस तरीके से शराब के अंदर कुछ देर के लिए इंसान सुकून में चला जाता है, इसी तरीके से अगर वो जुआ जीत लेता है तो एक घर की बजाय 2 घर हो जाते हैं, लेकिन अगर वो घर भी चला जाए तो बेघर हो जाते हैं। इसलिए याद रखो, ये जो चीजें हैं अल्लाह ने हराम की है, इसके पीछे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए, अपनी उम्मत के लिए बहुत कुछ सोचकर इसको हराम करा है, क्योंकि ये चीजें ऐसी है, जरा सी देर में इंसान भिखारी बन सकता है, जरा सी देर में इंसान का घर बिगड़ सकता है। आज नशे की हालत में होकर अपनी बीवियों को तलाक देते हैं, अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं, घर बर्बाद हो जाता है, बच्चों की परवरिश बर्बाद हो जाती है, बच्चों के मुस्तकबिल खराब हो जाते हैं। ये इसकी वजह है कि हमने शराब को ऐसा हाथ लगाया। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो अपनी हाथों के अंदर शराब लेते हैं, शराब पीना और सूअर का गोश्त खाना, इनमें कोई फर्क नहीं है। जितना गुनाह शराब पीने में है, खिंजीर के गोश्त खाने में उतना ही गुनाह है, कोई ज्यादा बड़ा गुनाह नहीं है। अगर आज उसके हाथ में, उसके सामने तस्तरी में, प्लेट में अगर हम सूअर का गोश्त रख दें तो वो हमें मारने को तैयार हो जाएगा। जब उसके हाथ में शराब की बोतल आती है, शराब का गिलास आता है, तो वो कैसे पी लेता है? क्या वो खिंजीर के गोश्त से कम है? नहीं, खिंजीर का गोश्त खाना, शराब पीना, दोनों के नुकसान एक है और दोनों के जो गुनाह है वो बिल्कुल बराबर है। कोई भी किसी भी किताब में उठाकर देख लीजिए, किसी भी मुफ्तियाने निजाम से पूछ लीजिए, आप बड़े से बड़े मरकज के अंदर चले जाइए, दारुल उलूम देवबंद, नदवतुल उलमा सहारनपुर, या बड़े बड़े आप अकाबिर से मालूम कर दीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों को अल्लाह ने हराम करार दिया है और हराम करदा चीजों में कोई फर्क नहीं है। चाहे आप खिंजीर का गोश्त खाए, चाहे आप शराब पिए, दोनों के अंदर फर्क नहीं है। जब फर्क नहीं है, हम खिंजीर का गोश्त नहीं खा सकते। अगर हमें कोई धोखे से खिला दे और हमें बाद में बता दे कि ये जो तुमने गोश्त खाया है ये कोई भैंस का नहीं था, ये खिंजीर का था,
تو ہم اور آپ اپنے گلے کے اندر انگلی ڈال کر نکالنے کی کوشش کریں گے، کاش کسی طریقے سے یہ گوشت نکل کر باہر آ جائے۔ کیوں؟ ہمیں گھن آتی ہے۔ ہمیں شراب سے کیوں گھن نہیں آتی؟ ہمیں شراب سے گھن آنی چاہیے، کیونکہ شراب بھی اسی اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سے ہے، اسی نے اس کو حرام کیا ہے۔ اور جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طریقے سے شراب کی حرمت ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، شراب نوشی چھوڑ دو، اس کے بہت نقصان ہے۔ ایک تو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، دوسرے اپنے گھر کی بربادی ہے، تیسرے اپنے بدن کی بربادی ہے، اور سب سے بڑی بربادی یہ ہے کہ انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، مسجد سے دور ہو جاتا ہے۔ اور کیسی کمائی اپنی بربادی ہو تو چلو ٹھیک ہے، ہم شراب پی رہے، ہم برباد ہو رہے، لیکن یاد رکھو اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد کر رہے ہو، اپنے بچوں کی تعلیم کو برباد کر رہے ہو، اپنے بچوں کی تربیت کو برباد کر رہے ہو۔ جب تم خود ایسے شراب نوشی میں ہوگے، خود اب تم تمہاری گلوں کے اندر گھٹیوں میں جو تمہاری شراب پڑی ہوگی، میرے پیارے بھائیوں، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہوگی۔ جب ہم ہو تو حواس میں نہیں ہوں گے تو ہمارے اندر وہ قابلیت نہیں ہوگی، وہ صلاحیت نہیں ہوگی۔ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو تین گناہ کرنے کی دعوت دی گئی کہ یا تو آپ بے جان کو قتل کریں، یعنی ایک بچہ ہے، اس کو آپ قتل کر دیں، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، بے جرم یا تو اس بچے کو قتل کر دیں، یا ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے اس کے ساتھ منہ کالا کر لے، یا شراب پی لے۔ تو اس بندے نے یہ سوچا کہ کسی بچے کو قتل کروں گا، معصوم بچے کو، معصوم جان کو قتل کروں گا، بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اور پھر اس نے لڑکی کی طرف دیکھا، اس نے سوچا کہ ایک خوبصورت لڑکی ہے، اس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کروں گا، اس نے میرے ساتھ کیا میں اس کے ساتھ بھی کچھ نہیں کرنے والا۔ اس نے ایک آپشن چن لیا، وہ یہ کہ میں شراب پی لیتا ہوں۔ اس نے جیسے ہی شراب پی، شراب کی دھت میں آیا، اس کا نشہ جب اس کو چڑھا تو اس نے نعوذ باللہ بچے کو بھی قتل کیا اور اس لڑکی کے ساتھ بھی منہ کالا کیا۔ تو اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ شراب نوشی ایسا ایک گناہ ہے اور اس کا اثر اتنا خطرناک ہے کہ انسان یہ بڑے سے بڑے گناہ کرنے میں شرمائے گا نہیں، کیونکہ اس کو ہوش نہیں ہوتا، اس کو حواس نہیں ہوتی، اس کو بالکل بھی کوئی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، تمام حضرات سے درخواست کرتے ہیں، اگر اپنی زندگیوں کو اچھا کرنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کے سامنے کوثر، حوض کوثر پر آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا چاہتے ہو تو اس شراب کو چھوڑ دو۔ اگر شراب پیتے پیتے موت آ جاتی ہے، یاد رکھو اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر تقسیم کر رہے ہوں گے، وہاں پر اور کوئی پانی نہیں ہوگا، یہی کوثر کا پانی ہوگا۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے پیالہ جب ملے گا اور اس سے کہا جائے گا جو شراب پیتا ہوگا چلا جا یہاں سے، تجھے نہیں ملے گی، تم نے دنیا کے اندر شراب پی کر اپنا حصہ ختم کر دیا، جنت میں اگر جانے کا موقع ملے گا جنت کی شراب نہیں دی جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ شراب نوشی ایک ایسا گناہ ہے، قرآن یہ تو اسلامی شریعت نہیں ہے، ورنہ اسلامی شریعت کے اندر شراب کی حد پتہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر ہے من شرب الخمر فجلدو، کہ جس نے شراب پی اس کے کوڑے لگیں گے، پھر اگر اس نے پی پھر اس کے کوڑے لگیں گے، پھر پی پھر کوڑے لگیں گے، 3 بار کوڑے لگیں گے۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر چوتھی بار شراب پیتا پکڑا گیا تو اس کے گردن کو کاٹ دیا جائے۔ من شرب الخمر فجلدو فإن عاد فجلدو فإن عاد فجلدو فإن عاد فاقتلوا، اس کو قتل کر دو، اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو اسلامی شریعت کو نہ مانے، جو شریعت مطہرہ کا جو ہے پابند نہ ہو، اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ زنا کی حد ہے کہ اگر کسی نے زنا کر لیا، مخالہ کر لیا، اس کی حد ہے، اس کو جو ہے کوڑے لگائے جائیں گے، اگر وہ شادی شدہ ہوگا اس کو سنسار کیا جائے گا۔ یاد رکھو جس طریقے سے چوری کی کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اسی طریقے سے شراب پینے والوں کی حد یہ ہے کہ اس کے کوڑے 3 بار لگیں گے، لیکن اگر چوتھی بار اس نے شراب پی، شراب کو اپنی گھٹی میں ڈالا تو اس کو قتل کرنے کا جو ہے حکم ہے۔ اس سے پہلے زندگی کے اندر اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے اتنے سارے نقصانات ہو کر بھی اگر ہم اس شراب کو ہاتھ لگائیں گے،
صرف اس لیے کہ اس کے اندر لذت ہے. اور لذت کیا ہے؟ ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی, میں نے پوچھا جب تم شراب پیتے ہو تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو وہ خود پینے والا بتا رہا کہ گلے سے لے کر پیٹ تک ایک جلن سی محسوس ہوتی ہے, اور اس جلن کو ختم کرنے کے لیے اتنا منہ کڑوا ہو جاتا ہے. کبھی ہم نمکین کھاتے ہیں, کبھی اپنے منہ کو کسی چیز کو کھا کر ہم اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, اتنی تکلیف دینے کی کیا چیز ہے؟ حرام کام بھی کر رہے ہیں, اس کے اندر اتنی تکلیف ہے, اور آخرت کے اندر بھی اتنی تکلیف محسوس ہو, اور دنیا کے اندر ہمارا گھر بگڑ رہا, ہماری بیوی ہم سے علیحدہ ہو رہی, یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے احکام کو نہیں مانا. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, یہ جوا, شراب, اور اسی طریقے سے وہ نئی فال نکالی جاتی ہے, یا اسی طریقے سے آن لائن آج کل چل رہے ہیں. ہمارے نوجوان بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ راتوں رات مالدار ہو جائیں گے, اور ایسے ایسے آن لائن جو ہے کیا نام ہے اس کا ڈریم 11 ہے, اور بہت سارے اس طریقے سے ہیں کہ وہ کرکٹ پر, میچ سب اسپورٹ پر, اور اسی طریقے سے سٹا لگائیں گے, ہماری ٹیم جیت جائے گی تو ہم ایک بار میں ہی لاکھوں کما لیں گے, کروڑوں کما لیں گے. اس طریقے کی ذہنیت جو ہمارے نوجوان میں آئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حوث پرستی کے شکار ہو گئے. ہمیں پیسوں کی ایک دم لالچ یہ ہو گئی کہ ہم راتوں رات کروڑ پتی ہو جائے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جس کو چاہے, ایک بیمار سے بیمار سڑے ہوئے آدمی کو جس کے کیڑے پڑ رہے ہو, اللہ کی شان یہ ہے, اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ ایک ایسا آدمی بنا دے کہ جس کے بدن کے اوپر کوئی زخم کا نشان بھی باقی نہ رہے. لیکن یاد رکھو, اللہ کی سنت یہ نہیں ہے, اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے. اللہ کا طریقہ یہ ہے, بیمار آدمی ہے, ہاسپٹل جائے, دوا کھائے, فائدہ دے گی اللہ کی ذات, شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم بیمار ہیں, ہم دوا نہیں کھائیں گے, جو دنیا کے اندر سبب ہے وہ اختیار نہیں کریں گے, اور اللہ ہمیں شفا دے گا, ضرور دے گا, لیکن یہ اللہ کی عادت نہیں ہے. اللہ کی جو عادت ہے, اسی طریقے سے بچہ دینا کس کے لیے ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ متعلق ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایسا بھی تو کر سکتا ہے, ماں باپ کے بغیر بھی تو بچہ دے سکتا ہے. اللہ کی ذات قادر نہیں ہے, کر کے نہیں دکھایا. حضرت آدم کو نہیں پیدا کیا, بنا باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پیدا کیا, کر کے دکھاتا ہے کہ میں قادر ہوں. لیکن عادت نہیں ہے. عادت یہ ہے کہ جب ماں باپ ملیں گے بچہ ہوگا, یہ عادت ہے. اسی طریقے سے اللہ کی عادت یہ ہے کہ ہاتھ پیر مارو گے, دماغ لگاؤ گے, کاروبار کرو گے, دوڑ دھوپ کرو گے, اللہ پیسہ دے گا. سبب اختیار کرو گے, اسی طریقے سے بیمار ہو گے, ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, علاج کرو گے, ملے گا. اسی طریقے سے اگر آپ کو نہیں آتا, تعلیمی بیداری آپ کے اندر نہیں ہے, تعلیم یافتہ آپ نہیں ہے, آپ کو جانا پڑے گا. آپ بیٹھے بیٹھے آپ کے پاس اللہ علم نہیں بھیجے گا کہ جاؤ جبرائیل امین فلاں آدمی فلاں کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, کاہل ہے, سست ہے, اس کو علم دے کر آؤ, وہ بہت بڑا معلم بن جائے, بہت بڑا عالم اور علامہ بن جائے. یہ خواب دیکھنے والی بات ہے, یہ ہماری خامہ خیالی کی بات ہے. ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ کی عادت جو ہے اس عادت پہ چلیں گے. اللہ کی عادت یہ ہے کہ اگر ہم خود کو بچانا نہیں چاہیں گے, اسی لیے ہمیں اگر آج سے عہد کر لے کہ ہم شراب نہیں پیئیں گے, وہ شراب جس کا گناہ خنزیر کے گوشت کے برابر ہے. ہم خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے. ہمارے گھر میں کوئی خنزیر کا گوشت ڈال دے, ہمارے گھر کی طرف سے خنزیر نکل جائے, ہمیں اتنی نفرت اور اتنا گناہ شراب پینے میں ہے, ہم پی رہے ہیں. ذرا ہم غور کریں, اللہ کے واسطے غور کریں, اپنے ایمان کا تقاضا بچائیں کہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں. اس لیے آج سے یہی بیٹھے بیٹھے یہ عہد کریں کہ ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, ہم جوئے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. قرآن کہہ رہا ہے زمین پر چرنے والا ہو, آسمان میں اڑنے والا ہو, ہواؤں میں اڑنے والا ہو, پانی میں تیرنے والا ہو, چرند ہو, درند ہو, پرند ہو, انسان ہو, جانور ہو, تمام کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. ایمان والا ہو, غیر ایمان والا ہو, کسی کو اللہ بھوکا نہیں رکھتا. وما من
मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि, जमीन पर इसी तरीके से फिजाओं में उड़ने वाला, पानी में तैरने वाला तमाम के तमाम ये जानवर हो, इंसान हो, तमाम की रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। और जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ले ले वो कभी भूखा नहीं रह सकता। उसको रोजी तलाश करने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है जितना हम सोचेंगे। अल्लाह ने जो अक़ल सलीम दी है उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ने कुरान में जिसमें जुमे का तस्करा है उसमें ये कहा गया कि जब जुमे की अजान हो अपने कारोबार को समेट दो, बंद कर दो, मस्जिद की तरफ आ जाओ, नमाज अदा करो। और नमाज अदा करने के बाद ये कहा गया कि फैल जाओ, फंतशिरू फिल अर्ज़, फैल जाओ जमीन में और अल्लाह के रिज़्क़ को तलाश करो। अल्लाह ने रोजी तलाश करने को गलत नहीं कहा, रोजी तलाश करने को गलत नहीं कहा। आप हलाल तरीके से रिज़्क़ को तलाश करो, रोजी को तलाश करो, हलाल तरीके से जितना चाहे आप कमाओ, उसमें पाबंदी नहीं है। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, बुरी चीज ये है कि गलत तरीके से आए और गलत जगह इस्तेमाल हो, ये बुरा है। अगर अल्लाह ने आपको मालदारी दी है, पैसा दिया है, उसका हक अदा करो, हलाल तरीके से कमाओ, हलाल जगह पर खर्च करो। बस यही एक तरीका है इंसानी जिंदगी का। वरना अगर हम और आप चाहेंगे कि एकदम से मालदार हो जाए, ये बहुत सारे लोगों ने ख्वाब देखा और ख्वाब चकनाचूर होते होते पैसे बर्बाद हो गए कि आज लॉटरी लगेगी, आज लॉटरी लगेगी, आज मेरी टीम जीतेगी, आज मेरा नंबर आएगा, आज मेरा नंबर आएगा। ऐसे करते करते अपना सारा पैसा, सारा कारोबार सट्टे में लगा दिया, सारा कारोबार जुए में लगा दिया इस उम्मीद से। और एक आदमी को देखा था कि जो है उसने तो पैसा लगाया, 10,000 रुपए लगाए और जरा सी देर में वो 8 करोड़ का मालिक हो गया, 80,000 का मालिक हो गए। ये तमाम चीजें हमने जहन में बनाई, बस हमने सोच लिया कि आज की जो हमारी दिहाड़ी रहेगी हम उसको सट्टे में लगाएंगे। एक दिन सट्टे में लगाया, नाम नंबर नहीं आया, नाम नहीं आया, दूसरे दिन लगाया, नाम नहीं आया, पूरी दिहाड़ी लगा दी, पूरा महीना हो गया, कोई जेब में पैसा नहीं आया। बीवी जब मुतालबा करती है पैसा कहाँ है, बच्चों की फीस भरनी है, बच्चों के लिए राशन लाना है, जब उसके पास पैसा नहीं होता अपनी बीवी को मारेगा, अपनी बीवी को सताएगा, अगर उसका बच्चा पैसा मांगेगा बच्चे को भी मारेगा। ये तमाम का तमाम माहौल खराब होगा, फैमिली खराब होगी, ये तरबियत खराब होगी, सिर्फ इस वजह से कि हमने कुरान को झुटलाया। कुरान कहता है फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास। एक जगह और कुरान कहता है इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ये सट्टा, ये जुआ, ये फाल निकालना, ये तीरों से खेलना, ये तमाम की तमाम चीजें गलत हैं, इनसे बचो। इसलिए तमाम तर लोग ये अहद करें कि हम जुआ नहीं खेलेंगे, सट्टा नहीं खेलेंगे। आज से अल्लाह के दरबार में 2 रकात सलात तौबा की नमाज पढ़कर अल्लाह के दरबार में ये माफी मांगेंगे कि आज के बाद न हम शराब पिएंगे, न हम जुआ और सट्टा खेलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।